بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، نظم کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہے، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ آزادی کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ محترم ٹیچر، یہ چونکہ تیسری جماعت کے طلباء ہیں، یہ یقیناً کچھ نہ کچھ اس سوال کے جواب میں کہہ پائیں گے، اور خاص طور پر آپ نے ان کی مدد کرنی ہے یہ بتانے میں کہ آزادی کی اہمیت کیا ہے، ایک غلام قوم اور ایک آزاد قوم کے مزاج میں کیا فرق ہوتا ہے، وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں، غلام کس طرح گزارتے ہیں اور آزاد قوم کے افراد کس طرح گزارتے ہیں۔ تحریک پاکستان کی قیادت کس نے کی؟ اب یہ سوال پوچھنے سے پہلے آپ ظاہر ہے یہ ذکر کریں گے کہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں کے مسلمان ہندوستان میں تھے، متحدہ ہندوستان جس کو کہتے ہیں، اور ان پر انگریز حکومت کرتے تھے۔ پھر مسلمانوں نے اپنی جد و جہد شروع کی، اور جد و جہد کے لیے لوگوں کو کسی لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی قائد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو تحریک یعنی تحریک کا مطلب ہے کہ کوشش، جد و جہد، اجتماعی جد و جہد، اس تحریک میں مسلمانوں کی، ہندوستان کے مسلمانوں کی، ان علاقوں کے مسلمانوں کی قیادت کس نے کی؟ کون لیڈر تھا ان کا؟ پھر یہ ہے کہ قیادت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ قیادت سے لفظ پھر قائد بنتا ہے، لیڈر کے معنوں میں۔ قیادت لیڈرشپ ہو گئی اور قائد لیڈر ہو گیا۔ قائد اعظم کے کیا معنی ہے؟ اب آپ نے اس سے پہلے قائد کے معنی بتا دیے، اعظم کے معنی بتائیں کہ اعظم کے معنی بڑا ہے، تو قائد اعظم کے معنی ہوئے سب سے بڑا لیڈر۔ آخری سوال ہے کہ کیا آپ نے کبھی قائد اعظم پر کوئی نظم پڑھی ہے؟ نثر میں تو آپ کو معلوم ہے، آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ نثری مضامین تو بچے پڑھتے رہتے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر، لیکن نظم پڑھنے کا تجربہ ان کا شاید اتنا نہ ہو۔ اسی لیے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے کبھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی نظم پڑھی ہے؟ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں۔